حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس شخص کو اس کے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرنے والا بنائے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یعنی جو حافظ قرآن ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا الہ العالمین اس شخص کو بخش دے رشتہ داروں میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنے رشتہ داروں میں سے 10 بندوں کو بخشوائے گا. 10 بندوں کو حافظ قرآن بخشوائے گا جن سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا. قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب اس کو مزین کر. جیسے انہوں نے ابھی قرآن پڑھا اے رب اس کو مزین کر تب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور مزین کر تو پھر اس کو عزت والے حلے پہنائے جائیں گے. پھر قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس شخص سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے گی. یعنی وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا اور جنت کے درجے طے کرتا چلا جائے گا. حافظ قرآن قرآن پڑھنے والا کس مقام کے اوپر ہوگا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو وقت ہی نہ ملا مجھ سے ذکر کرنے کا میرا ذکر کرنے کا یا میری بارگاہ میں دعا کرنے کا. حافظ قرآن جو ہیں سارا دن قرآن پڑھتے رہتی ہیں سارا دن قرآن پڑھتے رہتی ہیں ساری رات قرآن پڑھتی ہیں قرآن کو یاد کرتی ہیں اپنے سینوں میں بٹھاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا وہ شخص کہ وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر سکا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے. دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا. اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر. اس حدیث کے اندر یہ جانسا ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو یعنی جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے زبردست قرآن کریم پڑھتا ہے وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ حافظ قرآن بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں یہ حافظ قرآن بہت پیارا قرآن پڑھا جنہوں نے ابھی قرآن پڑھا انہوں نے بہت پیارا قرآن پڑھا. یہ لوگ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، یہ لوگ ہر وقت معزز فرشتوں کے درمیان میں رہتی ہیں، ان کی چاروں طرف معزز فرشتے ہوتی ہیں اور بزرگ فرشتے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو قرآن جب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار ہم قرآن پڑھتی ہیں تو ہم اٹک اٹک کر پڑھتی ہیں، اور یہ قرآن پڑھتی ہیں تو کیسی روانی سے پڑھتی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ پڑھتی ہیں، آہستہ 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 آہستہ، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ وہ اٹک اٹک کر پڑھتی ہیں قرآن جو ان سے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کون سمجھتا ہے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو ذرا اٹک اٹک کر پڑھتا ہوں جن سے قرآن؟ کم و بیش آدھے سے زیادہ 80-90% لوگوں اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتی ہیں۔ جی بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کاش ہم بھی ان جیسے قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی ان جیسا قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر ہم قرآن پڑھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ سنے گا کیا کہے گا، اتنا بڑا دیکھو سفید داڑھی ہو گئی، ابھی تک اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے۔ تو بجائے مزید پڑھنے سے ہم پڑھنا تھوڑا کر دیتے ہیں، کوئی سنے نہ، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہوں۔ مگر میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ صحیح قرآن پڑھنے والے کم ہیں۔ مثلا یہاں حافظ قرآن کتنے 4-5 ہوں، اور باقی جو ان سے ہیں وہ 50-60 لوگ 70 لوگ بیٹھے ہیں۔ جی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو اور وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، جو تو صحیح قرآن پڑھ رہا ہے اس کے لیے 1 اجر، اور جو مشکل سے دشواری کے ساتھ اٹک اٹک کر قرآن پڑھے اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو قرآن کریم پھر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔